بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وآلہ الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین۔ محترم ناظرین گرامی، سورہ قصص کی تفسیر جس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان اور واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، گزشتہ نشست میں ہم نے آیت نمبر 12 تک جو گفتگو ہوئی وہ پیش کی۔ آیت نمبر 13 آج شروع کرتے ہیں۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بات یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص تدبیر الہی کے تحت، ترکیب الہی کے تحت واپس مادر موسیٰ تک پہنچانے کا انتظام ہو رہا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح بنا دیا گیا کہ وہ عام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے، اور اس طرف سے جو خواہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، وہ آل فرعون کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ کیا میں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی کفالت کر سکتے ہیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہیں۔ اس انداز میں واپس اس بچے کو مادر حضرت موسیٰ تک واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت میں شروع آیت 13ویں آیت ایسے شروع ہوتی ہے، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو واپس ان کی مادر گرامی کی جانب لوٹا دیا۔ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تاکہ ان کی دید کو قرار مل سکے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو سکے، ان کو چین آ سکے، وَلَا تَحْزَنَ، اور کسی قسم کا حزن اور غم ان کو پیش نہ آئے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یہ وہ جملہ ہے کہ جو انتہائی اہم ہے، ہمیں قرآن فہمی میں دوسری جگہوں پہ کام آئے گا۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور ہم نے موسیٰ کو جس طریقے سے وعدہ کیا تھا، ایک آیت میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آیت نمبر بھی میں آپ کو بتا دوں، آیت نمبر 7 میں کہا تھا کہ لا تخافی ولا تحزنی، اے مادر موسیٰ تم خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، انا رادوہ الیک، بلکہ لفظ بھی یہی ہے، رادوہ، اور ادھر ہے رددناہ، جو عربی زبان میں رد یردو کسی چیز کو واپس پلٹانے کے معنی میں ہے، لوٹانے کے معنی میں ہے۔ تو ادھر وعدہ الہی 7ویں آیت میں یہ کیا گیا تھا کہ اے مادر موسیٰ غم نہ کھاؤ، ہم اس بچے کو تم تک واپس پلٹا دیں گے۔ وہاں پہ مادر موسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو ایک بہرحال اطمینان اور علم تو ہو گیا تھا، لیکن وعدہ الہی کا ایک مرتبہ یقین، حق الیقین جس طرح سے کہا جائے، مشاہدہ کر کے وعدہ الہی کے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے وعدہ الہی کو دیکھنا، یہ اور بات ہوتی ہے۔ یہ یقین کچھ اور ہی قسم کا یقین ہوتا ہے کہ جب وعدہ الہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھیں۔ تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے رددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف واپس پلٹا دیا، لوٹا دیا، کہ تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی دید کو قرار آ سکے اور ان کو حزن اور غم نہ ہو سکے، وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ مادر موسیٰ یہ یقین پیدا کر لیں۔ یہ یقین کون سا ہے؟ عرض ہوا خاص یقین، جو کسی وعدے کے پورا ہوتے ہوئے اس کو دیکھنے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ مادر موسیٰ یہ اطمینان اور یقین پیدا کر لیں کہ خدا کا جو بھی وعدہ ہوتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ پورا ہوتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ
وعدے الہی کا یقین نہیں رکھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم میں اس کا سب سے پہلا اس آیت میں ہم اس آیت کے نکات بیان کرنے کے لیے ہم سب سے پہلا نقطہ یہ بیان کریں گے کہ یہ آیت پچھلی آیت کا گویا تفریع ہے، نتیجہ ہے۔ پچھلی آیت لیکن اپنے تمام سیاق و سباق کے ساتھ، پچھلی آیت میں یہ کہا گیا کہ ادھر سے حضرت موسیٰ کی بہن نے یہ تجویز پیش کی کہ آیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں کہ جو اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک طے شدہ بات ہے، قرآن کریم نے اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ طے شدہ ہے کیونکہ، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ تجویز پیش ہوئی تو ان لوگوں نے حامی بھری، کہا کہ ہاں بالکل ہم اس کی طرف آپ کی بات مانتے ہیں، چلیں ہمیں رہنمائی کریں۔ اور اس طرح سے حضرت موسیٰ کو مادر موسیٰ جو اصلی مادر گرامی ہے حضرت موسیٰ کی، ان کی طرف کفالت کے لیے دے دیا گیا۔ تو اب یہ کہنا صحیح ہے کہ فرددناہ الی امہ، ہم نے مادر موسیٰ کی جانب موسیٰ کو واپس پلٹا دیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ پچھلی جو 7ویں آیت میں کہا گیا تھا کہ ہم تمہیں یہ بچہ واپس پلٹا دیں گے اور ایک وعدہ الہی کیا گیا، اس وعدہ الہی کو اب اس میں پورا کیا جا رہا ہے۔ تیسرا نقطہ جو انتہائی اہم ہے، بعض مفسرین نے یہاں پہ کہا ہے کہ لِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، تاکہ مادر موسیٰ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان سے جو خاص وعدہ کیا ہے وہ حق تھا، دوسرے خدا کے سارے وعدوں کی طرف نگاہ نہیں ہے ابھی کلام الہی کی، ابھی سخن اس بات میں ہے، بات اس چیز میں ہے کہ یہ جو وعدہ خاص کیا گیا ہے یہ تاکہ حضرت موسیٰ کی والدہ یہ جان لیں کہ یہ وعدہ حق ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہ تنبیہ کی ہے کہ نہیں، یہاں پہ بات تمام کے تمام وعدہ الہی کی ہے، یہ آیت بہانہ بنا کر تمام کے تمام وعدہ الہی کو بیان کر رہی ہے کہ تمام کے تمام وعدہ الہی برحق ہیں۔ قرآن کریم میں ایک مستقل موضوع ہے وعدہ الہی۔ خداوند متعال نے اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں اور خدا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا وعدہ برحق ہوتا ہے، میں اپنے وعدے کی وفا کرتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بات کا علم اور اس بات کا یقین بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ خداوند متعال واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو بھی اس دنیا میں ایمان اور عمل صالح بجا لائے گا اس کے لیے آخرت میں مغفرت ہے، اگر اس کے گناہ کچھ باقی رہ گئے ہیں تو وہ بخش دیے جائیں گے، واجر عظیم، اور پاداش عظیم ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے، لیکن اس وعدہ الہی پر یقین پیدا بہت مشکل سے ہوتا ہے۔ کافر اور منافقوں کی بات رہنے دیجئے، خود ہم مومنین کے اندر اس وعدہ الہی پر کتنا یقین اور کتنا اطمینان پایا جاتا ہے۔ وعدہ الہی جبکہ یہ معلوم ہے کہ سچ ہیں، اسی طریقے سے خداوند متعال نے ایک اور بہت دلچسپ وعدہ دے رکھا ہے، اور وہ وعدہ ان لوگوں کو دے رکھا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح انجام دیتے ہیں لیکن ان کو اس زمین پہ حکومت نہیں ملی ہوئی ہے، وہ مستضعف قرار پائے ہیں۔ تو خداوند متعال نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، خدا ایمان تم میں سے ایمان لانے والوں کو اور عمل صالح بجا لانے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ ان کو اپنا جانشین بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان لوگوں سے پہلے زمین پر اپنا جانشین بنا چکا ہے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا اور اقتدار بخشے گا کہ جس دین سے اور جس روش حیات سے خدا راضی ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بعد از
خوف بعد از استضعاف، اور اس ظلم کی چکی میں پسنے کے بعد اور اس سے حاصل ہونے والی زندگی جو خوف کی زندگی تھی، اس کے بعد ان کو تبدیل کر کے امن کی زندگی نصیب کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اس طرح سے کہ وہ خالی میری عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یا خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، جو منافقین و منافقات ہیں اور جو کفار ہیں، خداوند متعال نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ ان کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ یا اسی طریقے سے اچھا، اس کے مقابلے میں شیطان نے وعدہ دیا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا وعدہ ہمیشہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شیطان ہمیشہ دھوکہ والا وعدہ کرتا ہے۔ خود شیطان آخرت میں اس بات کا اقرار کرے گا، اور یہیں پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ شیطان آخرت میں جب فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتیوں کا جنت میں جانے کا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوگا، تو شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکا ہوگا تو شیطان کہے گا کہ اب جہنمیوں سے مخاطب ہو کے، بد نصیبوں سے مخاطب ہو کے شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، خدا نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، لیکن میں نے جو وعدہ کیا اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اس وعدے کے برخلاف۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلطان، اور دیکھو دنیا میں صرف تمہیں بہکا سکتا تھا، میں کوئی زبردستی تم پر حاوی نہیں ہوتا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّن سُلطان، میرے لیے کسی قسم کی زبردستی تم پر نہیں تھی۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، صرف میں نے اتنا کام کیا کہ میں نے باطل اور شر کی طرف تمہیں دعوت دی، گناہ کی طرف تمہیں پکارا، تم نے میری بات پہ لبیک کہا۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے تم اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے میری بات مانی کیوں، تم نے اس خداوند متعال کے سچے وعدے کو چھوڑ کے، جو جنت کا وعدہ تھا اس کو چھوڑ کے میرے جھوٹے وعدے پہ اعتماد کیا، تو میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی تم سے۔ یہ شیطان کا قول ہر جگہ چلے گا۔ وعدہ الہی، آج کے درس میں ہم نے وعدہ الہی کو مختصر انداز میں قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اگرچہ ہم نے خالی ابھی وہ آیتیں پیش کی ہیں جس میں لفظ وعدہ بھی ہے، اس کے علاوہ وہ آیتیں کہ جس میں لفظ نہیں ہے وعدے کا، لیکن پروردگار عالم نے اس کو وعدہ کہا ہے۔ مثلا فرض کریں خداوند متعال نے کہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح بجا لائیں گے لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ خوب، یہ بھی ایک وعدہ الہی ہے، حالانکہ اس میں کوئی وعدے کا ورڈ لفظ وعدہ نہیں ہے۔ تو وعدہ الہی اور اس پر یقین، اور اس پر یقین کمزور ہونے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور کس طرح سے ہم وعدہ الہی پہ اپنا اطمینان برقرار اور ایمان لا سکتے ہیں، یہ ایک مختصر انداز میں آج کے درس میں پیش کیا گیا۔ تفصیل اس کی پھر کبھی انشاءاللہ۔ کل ہم انشاءاللہ اس آیت کے بعد والی جو 14ویں نمبر کی آیت ہے وہ ہم اس کو آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔